ذوق خدائی حقیقت میں کیا ہے جو وہ اپنے بندوں کو عطا کر دیتا ہے اور وہ شرک بھی نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت ہم سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے۔ ہر کوئی اللہ رب العزت کا نام لیوا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اسی کا دیا کھاتا ہے، اسی کی دی سانسیں اس دنیا میں لیتا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ جو خدا ہے اس کی خدائی صفات حقیقت میں ہیں کیا، یا وہ بحیثیت خدا وہ کیا ذوق ہیں جو وہ اپنے اندر رکھتا ہے؟ اور پھر جس کے بارے میں علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ اس نے اپنے خاص بندوں کو بھی وہ ذوق خدائی بخش دیا ہے جس کے ساتھ وہ جیتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت خدا ہے اور جو ذوق خدائی اس کے پاس ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر حکمرانی کر کے خوش ہوتا ہے۔ اس کا ذوق خدائی یہ نہیں ہے کہ وہ سرداری کرتا ہے۔ اس کا ذوق خدائی یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت کرتا ہے۔ اس کا ذوق خدائی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چلاتا ہے لوگ۔ اس کا ذوق خدائی یہ نہیں ہے کہ کسی کو زندہ رکھتا ہے اور کسی کو مارتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس کے ذوق کا حصہ نہیں ہیں، اس کے نظام کا حصہ ہے۔ وہ نظام جو اس نے تخلیق دیا ہے، جس کے تحت وہ کائنات کو چلاتا ہے، یہ تمام اشیاء اس نظام کا حصہ ہیں، نہ کہ اس کے ذوق کا حصہ ہے۔ تو پھر ذوق خدائی کیا ہے؟ حاضرین گرامی، ذوق خدائی یہ ہے کہ جو کچھ اس کے تابع ہے، چاہے اس پر ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، وہ ان کی پرورش کرتا ہے۔ ذوق خدائی یہ ہے کہ وہ بھوکوں کو کھانا دیتا ہے۔ ذوق خدائی یہ ہے کہ وہ جاہلوں کو علم کی دولت دیتا ہے۔ ذوق خدائی یہ ہے کہ پرفتن دور میں وہ امن کی نعمت دیتا ہے۔ ذوق خدائی یہ ہے کہ خوف زدہ لوگوں کو خوشی کی نوید دیتا ہے۔ ذوق خدائی یہ ہے کہ بے سہارا کو سہارا دیتا ہے۔ اور ذوق خدائی یہ ہے کہ وہ زمانے بدل دیتا ہے اور زمانے یوں چلاتا ہے۔ ذوق خدائی یہ ہے کہ فرام دا اسکریچ وہ چیزوں کو پیدا کر کے ان کو چلاتا ہے، ان کو بہترین انداز میں رن کرتا ہے۔ اور حاضرین گرامی، یہی وہ ذوق ہے، کیونکہ ہم نے اللہ رب العزت جو وہ خدا ہے اس سے منسوب کر دیا شاید اس کا ذوق خدائی سرداری کرنا ہے، حکومت کرنا ہے، زندہ رکھنا ہے، مارنا ہے۔ نہیں، اس کا ذوق خدائی اپنی مخلوق سے محبت کرنا ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہے نا کہ میں ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت اپنی مخلوق سے کرتا ہوں۔ وہ اس کا ذوق خدائی ہے۔ مخلوق سے پیار کرنا ذوق خدائی ہے۔ مخلوق کے مصائب و آلام دور کرنا ذوق خدائی ہے۔ اللہ رب العزت کی کبھی سوچا ہے اس کی مصروفیات کیا ہیں؟ اللہ رب العزت کی مصروفیات تو ہوں گی نا کچھ، کبھی سوچا ہے وہ کیا ہے؟ ہماری مصروفیات بلا تشبیہ و بلا مثال ہمارے سامنے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں۔ پھر کچھ وہ بھی کرتا ہے، وہ صبح و شام اس کا دھیان اپنی مخلوق میں لگا رہتا ہے۔ وہ مخلوق کی سنتا رہتا ہے، مخلوق کے کاموں میں لگا رہتا ہے، مخلوق کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ اس کا ذوق ہے۔ اور جب وہ اپنے برگزیدہ بندے کھڑا کرتا ہے تو ان کے اندر وہ ذوق خدائی پیدا کر دیتا ہے۔ پھر وہ اپنی ذات کو ترجیح نہیں دیتے، ان کی زندگی اور ان کا جینا مرنا بھی خدا کی مخلوق ہو جاتا ہے۔ وہ بھی خدا کی مخلوق سے ہر شے سے زیادہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ بھی خدا کی مخلوق میں کہیں ظلم ہوتا دیکھتے ہیں تو ان سے برداشت نہیں ہوتا، وہ ظالم کے ہاتھ مڑوڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی کہیں جہالت دیکھتے ہیں تو وہ علم کا نور پھیلانے کے لیے گوشاں ہو جاتے ہیں۔
وہ بھی کہیں غریب کو تکلیف اور پریشانی میں دیکھتے ہیں تو وہ ذوق خدائی ان کا یہ ہے کہ وہ ان کی تکالیف اور پریشانیوں کو دور کرنے میں لگ جاتے ہیں. وہ بھی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، ان کی بھی زندگی اور اپنی کوئی ذاتی مصروفیت نہیں رہتی، ہر مصروفیت کا تعلق مخلوق خدا سے ہو جاتا ہے. یہ وہ ذوق خدائی ہے جو وہ جن میں پیدا فرما دیتا ہے، ان کو پھر ایسا کر دیتا ہے کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے پھر رائی ہو جاتے ہیں. پھر ان کا نام اور ان کی للکار سے ہی بڑے بڑے اپنے دور کے قارون ہوں، فرعون ہوں، پہاڑوں کی مانند ان کا نام سن کے کانپنے لگ جاتے ہیں. یہ ذوق خدائی پیدا جس میں اللہ رب العزت کر دے، اس کو اللہ رب العزت باقی سارے جہاں سے منفرد کر دیتا ہے.